بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کچھ امپورٹنٹ اور سمپل چیزوں کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ دا فرسٹ آف آل آف دیز از کہ سی فیپ 5 کے ایگزام میں آپ کون سی کتابیں لے جا سکتے ہیں اور کن کتابوں کو آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے اوپر آئی کہ آپ نے بڑا کلیئر پالیسی اناؤنس کی ہوئی ہے، اور جو آپ کا جو ایجوکیشن اسکیم ہے اس میں بھی یہ بڑا واضح طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کوئی سی بھی کتاب لا سکتے ہو ایگزام میں، نمبر ون۔ لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ وہ شرائط یہ ہیں کہ یہ بیئر ایکٹ یا آرڈیننس یا ایسا روز ہونے چاہیے، اور یہ پبلش ہونے چاہیے۔ آپ نے اس کو پرنٹ آؤٹ لے کر اس کو سٹیپل نہیں کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے کوئی بھی ایسی کتاب جس کے اندر کوئی نومیریکل سالو ہوئے ہوئے ہوں یا ٹیکس کے لاس کے اوپر کوئی کمنٹری یا انٹرپریٹیشن دی ہوئی ہو، وہ بھی آپ ایگزام میں نہیں لا سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ اگر کوئی فٹ نوٹس میں لیجسلیٹو ہسٹری دی ہوئی ہے کہ کس وقت کیا امینڈمنٹ آئی لا کے اندر، تو وہ اس قسم کی لیجسلیٹو ہسٹری والی جو کتاب ہے جس کے اندر فٹ نوٹس میں یہ دیا گیا ہو کہ کون سا سیکشن کس وقت امینڈ ہوا، تو وہ آپ بالکل لے کر آ سکتے ہیں۔ کتابوں کی تعداد کے اوپر بھی کوئی لمٹ نہیں لگائی گئی۔ ایکٹ آرڈیننس رولز ایس آر اوز یہ آپ پرنٹڈ پبلش فارم میں جو کہ پبلشر نے ہی جس کو بائنڈ کیا ہو، وہ آپ ایگزام میں لا سکتے ہو۔ اب جن کتابوں کو آپ ایگزام میں لا سکتے ہیں، ضروری ہے کہ آپ انہی کتابوں کے ساتھ اپنی ساری کی ساری جو گیم ہے اس کو پریکٹس کریں۔ جو اوپن بک ایگزامینیشن ہے اس کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ٹیسٹ آف میموری ہے اس سے شفٹ کر دیا جائے ٹیسٹ آف انڈرسٹینڈنگ پہ، یعنی آپ زیادہ اپنا فوکس کرنا شروع کر دیں سبجیکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے پہ، بجائے اس کے کچھ چیزوں کو یاد کرنے میں لگ جائیں۔ تو یاد رکھنا تو بالکل اب یہاں سے کلیئر ہے کہ جب آپ ایگزامینر نے ایک دفعہ اس کو اوپن بک کر دیا تو اب آپ کا فوکس شفٹ ہو جانا چاہیے کہ میں نے لا کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ نا لا کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو فیملیئر کرنا پڑے گا اس کتاب سے جو ایکٹ آرڈیننس رولز کی جو کتاب ہے، اور وہ ایکچولی وہی بک ہے جو آپ ایگزام میں لے جا سکتے ہو۔ اس کتاب سے اپنے آپ کو آپ نے اتنا فیملیئر کرنا ہے کہ آپ کو کوئی بھی ٹاپک جو ایگزام میں ٹیسٹ ہوا وہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ یار یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہوگا، آپ کو یہ لوکیٹ کرنے میں پرابلم نہ ہو۔ نہ لا میں کسی بھی ٹاپک کو لوکیٹ کیسے کرنا ہوتا ہے، یہ کوئی الفابیٹیکل ارینجمنٹ میں نہیں ہوتا۔ لا کی ایک ترتیب ہے۔ لا کو لکھنے کچھ سیگمنٹس بنا دیے جاتے ہیں ایکٹ یا آرڈیننس کے، اور ان سیگمنٹس کو ہم چیپٹرز، ڈویژنز، پارٹس اس طرح سے بولتے ہیں، اور وہ چیپٹر ڈویژن پارٹس کے اندر پھر جو ایک ٹاپک ہے اس کو کور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح لا کے اینڈ کے اوپر کچھ سکیجولز بھی دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان سکیجولز کا تعلق پیچھے دیے ہوئے سیکشنز اور چیپٹرز کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے ذرا اس سے فیملیرائز کرنا ہے اپنے آپ کو کہ یہ کتاب ایکچولی لکھی ہوئی کس طریقے سے ہے، اور اس میں کسی ٹاپک کو لوکیٹ کرنا ہو تو پھر میں کیا میکنزم فالو کرتا ہوں، کون سی چیز کہاں پہ دی ہوئی ہوتی ہے۔ ابھی اسی ویڈیو کے اینڈ کے اوپر ہم جو چیز ڈسکس کریں گے اس میں ایک ٹیکسٹ لا کے اوپر ایک سٹوری ہم ڈسکس کریں گے، اور اس سٹوری سے آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ انکم ٹیکس آرڈیننس کو کیسے گرپ کیا جائے۔ آپ کو جب آپ آرڈیننس کی کتاب کو پڑھنا شروع کریں گے نا تو آپ کو پہلے سیکشن سے آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، انگریزی تو آپ کو سمجھ آ ہی جائے گی، اس میں تو کوئی ایسی مشکل چیز نہیں لکھی ہوئی۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ چیزوں کو لنک کرنا، جو چیلنج ہے وہ یہ کہ کیونکہ ایک ٹاپک ایک جگہ پہ کورڈ ہی نہیں ہوتا انکم ٹیکس آرڈیننس میں یا سیلز ٹیکس ایکٹ میں، وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کس بنیاد کے اوپر ڈفرینٹ جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے، کیونکہ لا کی جو کتاب ہوتی ہے اس کے سیگمنٹس ہیں۔ اگر اس نے ایگزیمشنز بتانی ہے تو وہ ایگزیمشنز کی جگہ پہ ساری ایگزیمشنز لکھے گا، اگر اس نے ٹیکس کنسیشنز بتانی ہے تو ٹیکس کنسیشنز کی جگہ پہ ساری ٹیکس کنسیشنز لکھے گا، ٹھیک ہے۔ سو اور کچھ کامن پروویژنز بتانی ہے تو وہ کامن پروویژنز ساری ایک جگہ پہ لکھے گا۔ تو لا کا تو اپنا طریقہ کار ہے، وہ اپنے شیلفز کے اندر چیزوں کو مینٹین کرتا ہے۔ آپ نے جو بھی آپ کا سینیریو ہے آپ نے پھر اس کے مطابق اپنا سولوشن جو ہے وہ جا کے اس ایکٹ یا آرڈیننس میں سے نکالنا ہوتا ہے۔ ریورس ٹریکنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ ایکٹ یا آرڈیننس پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا، لیکن جب ایگزام میں آپ کویشچن دیکھیں گے تو آپ کے دماغ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، یو ول بی
ان ایگزام یو ول فیل بلینک کہ یار پتہ نہیں کون سی پیراگراف کون سا سیکشن میرے سے پوچھ رہا ہے. تو یہ ریورس ٹریکنگ کی پریکٹس بڑی ضروری ہے. آرڈیننس کے آپ کچھ پورشنز کو جس وقت پریکٹس کر لیں گے تو ہوتا ہی ہے کہ میموری جس وقت کچھ چیزوں کو اپنے پاس ریٹین کر لیتی ہے تو اس کے سبربز میں اس کے گرد و نواح میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی یاد رہنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ آپ کو ریورس ٹریکنگ کو پریکٹس کرنا بڑا ضروری ہے کہ آپ کویشچن پڑھ کے آپ کو یہ دماغ میں آنا چاہیے کہ یار یہ کون سے چیپٹر کے اوپر یا کون سے اسکیجول کے اوپر یہ ڈسکشن کر رہا ہے. اگر کویشچن پڑھ کے آپ کو لا کی پرووین دماغ میں نہیں آتی تو آپ پیپر سالو نہیں کر سکتے. آپ کو سب سے پہلے تو یہ فوراً سے ایک فلیش ہونا چاہیے آپ کے دماغ میں کویشچن کو پڑھتے ہوئے کہ یار یہ ایگزامنر کس ایریا کے اوپر میرے سے یہ کویشچن پوچھ رہا ہے, یہ کون سا پرووین ہے جس کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہے. پھر وہ پرووین جا کر دیکھیں گے تو یو ول بی ایبل ٹو گیٹ تھرو اٹ. اس کی ایگزامپل میں اس طرح سے دیا کرتا ہوں ریورس ٹریکنگ. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, پوائنٹ نمبر 5 جو ہے. کیونکہ سارا کچھ جاننے کے باوجود بھی, ساری کتابیں اپنی پسند کی پڑھ لینے کے باوجود بھی, بے تحاشا نومیریکل سالو کرنے کے بعد بھی آپ سے اگر پیپر پاس نہیں ہوتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا ہوا. ریورس ٹریکنگ کو پریکٹس نہیں کیا ہوا آپ نے کوئی کویشچن ان سین کویشچن دیکھ کر یہ اپنے دماغ کو اس ورزش میں نہیں لگایا کہ اچھا یار یہ کیسے, اب اس کا جواب کیسے تلاش کیا جائے گا, کون کون سے سیکشن ریفر کرنے ہوں گے. یہ سائنس آپ کے اندر ڈیولپ ہونی ضروری ہے. اس کی ایگزامپل میں اس طرح سے دیا کرتا ہوں کہ جیسے اگر کوئی حافظ قرآن ہو تو اس کو سارا قرآن پاک زبانی تو یاد ہے, لیکن اگر آپ اس سے کوئی شریعت کا کوئی پرابلم پوچھ لیں, کوئی مسئلہ پوچھ لیں اور کہیں کہ اس کے اوپر جتنی بھی قرآنی ریلیونٹ آیات ہیں وہ بتاؤ مجھے, تو بے شک اس کو زبانی یاد ہوگا سارا کچھ, لیکن چونکہ اس کے دماغ نے اس چیز کی پریکٹس نہیں کی ہوئی. ٹھیک ہے. سو یہ جو آپ کی میموری ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ فیچر یہ ہوتا ہے کہ اس کو جس طرح کا انپٹ دیا جاتا ہے یہ ریٹریو بھی اسی طرح ہی کرتا ہے. تو اگر آپ اس کو پریکٹس نہیں کراؤ گے, اپنے دماغ کو اس چیز کی ورزش نہیں کرواؤ گے کہ یار میں پہلے اس کو انفارمیشن بتاتا ہوں پھر اس کو ریٹریو کرنے کی بھی پریکٹس کرتا ہوں, تو جب وہ پریکٹس آپ کریں گے تو پھر آپ کو وہ خود بخود ہی لنکس ڈیولپ ہونے شروع ہو جائیں گے. ناؤ ٹیکسٹ لا کو گریپ کرنے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل, کیس ایگزامپل جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. اور ایکچولی جو ہمارا آبجیکٹیو ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے انکم ٹیکس آرڈیننس کے اوپر گریپ حاصل کرنی ہے. کچھ ایسے طریقے سے سوچنا ہے اپنے کام کو, کچھ ایسے طریقے سے لا کو پڑھنا ہے کہ پورا انکم ٹیکس آرڈیننس آپ کے گریپ میں آ جائے. آپ کو پتا ہوگا یار کہ میں کس طرح کا سچویشن ہوگا تو میں کدھر جاؤں گا. نا اس ایگزامپل کے اندر ڈیفینیٹلی 2 ہی مین پلیئرز ہیں, ایک فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے اور دوسرا ٹیکس پیئر ہے. اور اس میں ہے کیا کہ ٹیکس پیئر فرض کریں کہ ایک اس کے مد مقابل ایک سیلر ہے جس سے یہ سامان خریدتا ہے. تو سمپل ٹرانزیکشن کیا ہے کہ سامان یہ خریدے گا, اور یہ جو سامان ہے یہ ظاہر سی بات ہے کیوں خریدتا ہے. اگر یہ فرض کریں کہ کوئی, ہم اس کو ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ ٹیکس پیئر جو کوئی بزنس کرتا ہے تو یہ سامان کو بیچ دیتا ہے اور ایک بائر جو ہے وہ اس سے سامان خرید رہا ہے. نہ بائر سامان خریدے گا تو ریٹرن میں اس کو کیا دے گا, پیمنٹ ادا کرے گا. اور یہ جو ٹیکس پیئر ہے, ہم اس کو ٹیکس پیئر میں نے اس لیے بولا ہے کہ میں اس بندے کو ڈسکس کروں گا. باقی بھی ٹیکس پیئرز ہی ہیں, یہ بھی ٹیکس پیئر ہی ہے, یہ بھی ٹیکس پیئر ہی ہے, لیکن ہم سے اس کو ڈسکس کریں گے تو ہمیں سارے سینیریوز سمجھ آ جائیں گے. اور اس نے پھر ان ٹرن جو ہے وہ پھر سیلر کو پیمنٹ کرنی ہے. پیمنٹ بے شک یہ پہلے بھی کر سکتا ہے, یہ ویسے ہی بس میں نے ایک سیکوینس بنایا. نہ یہاں تک تو کوئی ایسی بات نہیں جو ٹیکس لا سے جس کا تعلق ہو, لیکن اب ہمیں جو ہم جو پروفیشن کے جو لوگ ہیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ یار یہ بندہ جب پیمنٹ کرتا ہے نا یہ پورے پیسے نہیں دیتا, بلکہ یہ کیا کرتا ہے کچھ پیسے اس میں سے کاٹ لیتا ہے, جس کو ہم کیا بولتے ہیں ود ہولڈنگ ٹیکس. اور یہ ود ہولڈنگ ٹیکس کدھر چلا جاتا ہے, یہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے پاس. اور اسی طرح یہ والا جو بندہ ہے یہ بھی جب اس کو سیلر کو پیمنٹ کرنے لگے گا یہ پورے پیسے نہیں دے گا بلکہ کچھ پیسے کاٹ لے گا, اور یہ جو پیسے کاٹ لے گا اس کو کیا بولتے ہیں, یہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. یہ بھی کدھر چلا جائے گا, فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے پاس. ناؤ یہ جو ٹیکس پیئر ہے, اب اگر ہم اس بندے کی بات کریں, یہ جو ٹیکس پیئر ہے اس نے یہ جو ٹیکس ود ہولڈ کیا یہ ایکچولی کس کے پیسے ہیں جو اس نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے پاس جمع کروا دیے ہیں, یہ سیلر کے ہیں. تو اس کا مطلب یہ جو پیسے اس بندے نے اب کیا کام کرنا ہوتا ہے, اس بندے نے کرنا ہوتا ہے پیمنٹ کرتے وقت پیسے کاٹ کے ایف بی آر کے پاس جمع کرانے.
تو یہ جو پیسے یہ کسی اور بندے کے جمع کرا رہا ہے نا، یہ کروا رہا ہے ایز ود ہولڈنگ ایجنٹ. یہ ایف بی آر کے لیے ایک ایجنٹ کا کام کر رہا ہے اور کسی اور بندے ٹیکس پیئر کا ٹیکس جمع کروا رہا ہے ایف بی آر کے پاس. ٹھیک ہے. تو اب نمبر ون چیز تو آپ نے یہ یاد رکھنی ہے، یہ اب میں کیا کر رہا ہوں، میں ٹیکس لا کو گریپ کر رہا ہوں کہ یار پورے ٹیکس لا میں پروویژنز ہیں کیا. سب سے پہلے ٹیکس لا میں ود ہولڈنگ ٹیکس کی پروویژنز ہیں. ہم ذرا چاپ آف کر لیتے ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس کے کچھ سیگمنٹس بنا لیتے ہیں، اور پھر جو ریلیونٹ ہمارا کویشچن ہوگا ہم کہیں گے اچھا یار چلو بس اس سیگمنٹ کو دیکھ لیتے ہیں، باقی پورے لا سے تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے. وہ جو ایک فیئر ہے نا دماغ کے اندر کہ یار یہ پتہ نہیں کس سیکشن سے پوچھا ہوگا، وہ آپ کے دماغ سے نکلنا چاہیے، کیونکہ آپ کو جب یہ پتہ ہوگا کہ یار یہ اس ایریا سے نہیں پوچھ رہا، یہ اس ایریا سے پوچھ رہا ہے میرے سوال. تو ایف بی آر اور ٹیکس پیئر کے درمیان ایک ود ہولڈنگ ایجنٹ کا ریلیشن شپ ہے، اور اس ٹیکس پیئر نے ٹیکس ود ہولڈ کر کے جمع کرانا ہوتا ہے. اب میں آپ سے ایک کویشچن پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو ٹیکس جمع کروایا ہے، اس ٹیکس جمع کرانے کا اس بندے کو کوئی ٹیکس بینیفٹ ملتا ہے؟ یہ ایکچولی اس کے پیسے نہیں ہوتے، یہ پیسے کس کے ہوتے ہیں؟ سیلر کے، کیونکہ سامان اس نے بیچا، پیسے اس کے پاس آنے تھے، لیکن کچھ پیسے اس میں سے ود ہولڈ ہو گئے اور ایف بی آر کے پاس چلے گئے. تو یہ ود ہولڈنگ ٹیکس جب آپ ود ہولڈنگ ایجنٹ کے طور پر جمع کرواتے ہیں تو یہ جسٹ آپ کی ایک لائبلٹی ہوتی ہے، یہ آپ کی ٹیکس کیلکولیشن کو امپیکٹ نہیں کرتی، آپ کی ٹیکس لائبلٹی کو امپیکٹ نہیں کرتی. ایک اس سینس میں کرتی ہے کہ اگر آپ ود ہولڈنگ ایجنٹ کی رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر رہے ہوگے تو آپ کے ایکسپینس ڈسلا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. وہ ایک ڈفرینٹ اس کا ایک انڈائریکٹ امپیکٹ تو ہے، لیکن جو اگر میں اس ود ہولڈنگ ٹیکس کو کمپیئر کروں اس کے ساتھ، تو میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ٹیکس ود ہولڈ ہو رہا ہے یہ کس کا ہے؟ یہ اس ٹیکس پیئر کا ہے، کیونکہ یہ اس کے پیسے آنے تھے، یہ اس میں سے کاٹے گئے. تو اب اس کا مطلب اس ٹیکس پیئر کا ایک ٹیکس اس بندے نے بھی ود ہولڈ کر کے جمع کروا دیا. اب یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس کی پروویژن ہے یہ سیم ہے، یعنی کس حساب سے کتنے پیسے ود ہولڈ کیے جائیں گے وہ یہاں پہ بھی سیم رہیں گی، پروویژنس وہ یہاں پہ بھی سیم رہیں گی. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ٹیکس ود ہولڈ ہو رہا ہے وہ سیدھا ایف بی آر کے پاس جائے گا، اس کی ٹیکس لائبلٹی کو امپیکٹ نہیں کرے گا. لیکن یہاں پہ جو ٹیکس ود ہولڈ ہو رہا ہے وہ ایف بی آر کے پاس جائے گا، تو اس کی جو ٹیکس لائبلٹی ہوگی اس میں یہ ایڈجسٹ کیا جائے گا. ناؤ اب جو آپ کی جتنی بھی ٹیکس کی کیلکولیشن ہم بناتے ہیں نا، وہ ہم بناتے ہیں کسی ایک ٹائم پیریڈ کے لیے، اس ٹائم پیریڈ کو بولتے ہیں ٹیکس ایئر. سو ٹیکس ایئر کے دوران کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ود ہولڈنگ ٹیکس. اب میں بات کون سے والے ٹیکس کی کر رہا ہوں؟ ان دونوں کی. ود ہولڈنگ ٹیکس تو ظاہر ہے ہم بات کریں ابھی صرف اور صرف ٹیکس پیئر کی، مسٹر ٹی پی. یہ جو ٹی پی ہے اس کی ہم بات کریں کہ اس ود ہولڈنگ ٹیکس دو طرح کا اس ٹیکس پیئر کے سامنے ہے. ایک یہ والا، یہ تو اس کا ہے ہی نہیں، یہ تو اس نے کاٹنا ہے پیمنٹ سے اور ایف بی آر کو دے دینا ہے، یہ اس کی ود ہولڈنگ ایجنٹ کے طور پر رسپانسبلٹی ہے. دوسرا وہ والا جو کسی تھرڈ پارٹی نے اس سے ود ہولڈ کر لیا. یہ اس کا مطلب یہ کہ ٹیکس پیئر کا اپنا جو ٹیکس ہے جو ایف بی آر کے پاس جا رہا ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس ڈیورنگ دا ٹیکس ایئر، یہ ٹیکس ایئر کے دوران جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جب ٹیکس ایئر ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہے. یہ ریٹرن جو آپ فائل کرنی ہوتی ہے یہ کس پیریڈ کی ہوتی ہے؟ یہ اسی ٹیکس پیریڈ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ اسی ٹیکس پیریڈ کی ہوتی ہے جو آپ نے ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہے، یہ اسی ٹیکس پیریڈ کی ہے. ناؤ ریٹرن فائل میں کیا ہوتا ہے؟ ریٹرن فائل جو آپ کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ اپنا سارا حساب کے ساتھ تسلی سے بناتے ہیں کہ اچھا یار میری انکم کتنی بن رہی ہے، اس کے اوپر ٹیکس کتنا بنتا ہے، جو ٹیکس بنتا ہے اس میں یہ ود ہولڈنگ ٹیکس کو کیا کر لیتے ہیں؟ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ ریٹرن فائلنگ میں ہم ڈیٹیل سے پھر کیلکولیشن پہلے انکم کی بناتے ہیں، پھر ٹیکس کی بناتے ہیں، پھر اس ود ہولڈنگ ٹیکس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. رائٹ. تو اس کا مطلب ٹیکس کی کیلکولیشن جب دوسری دفعہ بنے گی وہ کب بنے گی؟ جب آپ ریٹرن فائل کرو گے. ریٹرن فائلنگ. سو ایف بی آر کے ساتھ ٹیکس پیئر کا جو انٹریکشن ہوگا وہ پہلی دفعہ اس وقت ہوگا جب ود ہولڈنگ ٹیکس اس کا جائے گا یا وہ کسی اور کا ٹیکس جمع کروائے گا. دوسرا ریٹرن فائلنگ کے وقت جب وہ ریٹرن فائل کرے گا تو اپنی ٹیکس کی کیلکولیشن بنائے گا، انکم کی اور ٹیکس کی. اور تیسرا ڈیورنگ دا ٹیکس ایئر آپ
بعض کیسز میں ایڈوانس ٹیکس ایف بی آر کہتا ہے جی آپ کی سہولت کے لیے کہ بجائے اس کے کہ ریٹرن فائل کرتے ہوئے ایک دم برڈن پڑے، آپ ڈیورنگ دا ٹیکس ایئر اپنا کچھ ایڈوانس ٹیکس ایک ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ کے اوپر جمع کروا دیا کریں۔ تو اب میں یہاں سے کنکلوژن کیا بنا رہا ہوں جی، میں کنکلوژن یہ بنا رہا ہوں کہ میری جتنی بھی انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر ٹیکس کی کیلولیشن دی ہوئی ہے نا، انکم ٹیکس آرڈیننس کی میں ٹیکس کی جو کیلولیشن ہے وہ 3 ٹیکسز ہی کیلولیٹ کرنا سکھاتا ہے مجھے۔ نمبر 1 کیلولیٹ کرنا سکھاتا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس، نمبر 2 کیلولیٹ کرنا سکھاتا ہے ایڈوانس ٹیکس، نمبر 3 کیلکولیٹ کرنا سکھاتا ہے یہ ریٹرن فائلنگ کے وقت جو ٹیکس کیلکولیشن ہے، ٹیکس کیلکولیشن ایٹ ریٹرن فائلنگ۔ تو اگر میں انکم ٹیکس آرڈیننس کو اس کی جو انڈیکس ہے ٹیبل آف کانٹینٹس ہے ان کو اگر ان 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لوں کہ ود ہولڈنگ ٹیکسز کہاں لکھے ہوئے ہیں، ایڈوانس ٹیکسز کہاں لکھے ہوئے ہیں، اور باقی کا سارا ٹیکس کیلکولیشن کیسے کیا جاتا ہے، تو ٹیکس کیلکولیشن کے حوالے سے انکم ٹیکس آرڈیننس 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ اس کے علاوہ بھی 2 اور کمپوننٹس بھی ہیں اس انکم ٹیکس آرڈیننس کے۔ وہ 2 کمپوننٹس اور کیا ہیں، یہ میں بات کروں کہ جو سبجیکٹس ڈسکس ہوئے ہیں نا انکم ٹیکس آرڈیننس میں۔ ایک سبجیکٹ یہ ڈسکس ہوا ہے، لیٹس اس کو ذرا اس کے اوپر لے جاتے ہیں ہم اپنی نوٹ بک کے اوپر اور کچھ پوائنٹس نوٹ کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہم نے کہا جی کہ ہم اس کو اب چاپ آف کریں، انکم ٹیکس آرڈیننس کا ایک کمپوننٹ ہم نے کہا ود ہولڈنگ ٹیکس کے لیے ہے، اس میں کچھ بات ہے۔ نمبر 2 اس میں کچھ ایڈوانس ٹیکس کیلکولیشن سکھایا گیا ہے۔ نمبر 3 اس میں کچھ ریٹرن آف انکم، آپ اپنا انکم ٹیکس کا گوشوارہ جب جمع کرواتے ہیں ریٹرن آف انکم، یہ جب آپ جمع کراتے ہیں تو کچھ ٹیکس انکم کی اور ٹیکس کی کیلکولیشن بناتے ہیں، یہ ٹیکس لا نے میں سکھائی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو سارا کیلکولیشنز ہو گئے نا، اس کے علاوہ ٹیکس لا نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ ریٹرن فائلنگ کے پروسیجرز کیا فالو کریں گے، پروسیجرز فار ریٹرن فائلنگ، اینڈ اگر اس میں کوئی کریکشنز کروانی ہے، یعنی کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ ایف بی آر اور ٹیکس پیئر نے آپس میں انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ پروسیجر کیا فالو کریں گے۔ اگر اس نے ریٹرن جمع کرانا ہے تو وہ کیا کرے گا، اگر ریٹرن فائل کرنے میں اس نے کوئی کریکشن کرنی ہے تو یہ ٹیکس پیئر کیا کرے گا، اگر ایف بی آر نے یہ سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو یہ کیا کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کو ریٹرن اسیسمنٹ اپیلز وغیرہ کا جو پروسیس ہے وہ سارے کا سارا ان پروسیجرز میں لکھا ہوا ہے۔ اور 5th مین کیٹیگری وہ ایف بی آر کے اپنے لیے ہے کہ ایف بی آر کے اپنی ہیرارکی کیا ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے آفیسز کون کون سے ہوں گے، کون سینئر ہوگا کون جونیئر ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ایف بی آر کے اپنے جو ایف بی آر کا اون بزنس ہے، ایف بی آرز اون بزنس یو کین سے۔ بیسیکلی 5 ایریاز کو انکم ٹیکس آرڈیننس میں نے ایڈریس کیا ہوا ہے۔ ناؤ یہ جو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ والا ایریا ہمارے لیے ریلیونٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایگزامنر ٹیسٹ نہیں کرتا کہ وہ ڈائریکٹوریٹ آف ود ہولڈنگ ٹیکس کیا کرتا ہے اور فلاں کیا کرتا ہے، کیونکہ وہ تو سمپلی لکھا ہوا مل جائے گا آپ کو ریلیونٹ سے، تو یہ اس قسم کی چیزیں آئی کیپ ٹیسٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ پروسیجرز وغیرہ یہ بالکل ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو اب اس میں جو پہلے چیز ٹیسٹ نہیں ہوتی تھی، یہ خاص طور پر ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ود ہولڈنگ ٹیکس کی پروویژنس پہلے ٹیسٹ نہیں ہوتی تھیں، اب یہ بڑے خاص طور پہ آئی کیپ کے ایگزام میں امپورٹنٹ اب سمجھی جاتی ہے، اور آئی کیپ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، آپ کی ود ہولڈنگ ایجنٹ کی رسپانسبلٹی بھی اور جو کسی اور نے آپ کا ٹیکس ود ہولڈ کرنا تھا وہ بھی۔ یہ اب آئی کیپ کی پسندیدہ چیزیں ہو گئی ہوئی ہیں۔ ہم ان 5 میں سے 4 چیزوں کے اوپر فوکس رکھنے کی کوشش کریں گے جب ہم انکم ٹیکس لا کو پڑھ رہے ہوں گے، اور جب اس کسی ڈیفائنڈ میکنزم سے ہم اس کو کر رہے ہوں گے تو پھر ہمیں ذرا اس کو، یہ جو ہمارا آبجیکٹیو تھا اس کا آبجیکٹیو کیا تھا کہ ہمیں یہ چیز اس کو انکم ٹیکس آرڈیننس کو گرپ کرنا ہے کہ یار کون سا ایریا ہے جو اس ایریا سے باہر رہ گیا، تو بس یہ سارے ایریاز کور ہو جاتے ہیں اس طرح سے۔
سو ہم نیکسٹ ویڈیوز میں ہم یہ اس کو مزید ایکسپلور کریں گے کہ وہ 5 ایریاز کن کن سیکشنز میں ہیں، اور کس طرح سے ہم اس کو اپنی میتھڈولوجی بنائیں کہ ہم ہمارے مائنڈ میں یہ کلیئرٹی ہو، ایک کمپلیشن کا جو کمفرٹ ہے کہ میں نے سارا آرڈیننس اب میری نگاہ کے نیچے ہے، میرے ریڈار کے نیچے ہے، یہ کمپلیشن کا کمفرٹ ہمیں حاصل رہے اس ایگزام کو اٹیمپٹ کرتے ہوئے. So see you in my next video. Thank you very much. Take care.